بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو عنوان ہمارا چل رہا تھا وہ چل رہا تھا ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا تو مکہ کے مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، دین اور ایمان کے دشمن تھے، وہ ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی چاہتے تھے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں رہ کر تو بڑے آرام سے دین کے کام کریں گے اور پورے عالم میں دین پھیل جائے گا۔ ہم نے تو اس دین کو روکنا ہے پھیلنے سے، اسلام کو روکنا ہے پھیلنے سے، تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے روکنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت جب آپ نے کر لی اور آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو آپ غار ثور تشریف لے گئے۔ پیچھے سے جو آپ کے دشمن تھے، مکہ میں رہنے والے ابو جہل ان کا سردار تھا، انہوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کی تلاش لگائی، اور تلاش میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں تھے وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی تھی، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کریم کی آیت ہے نا، واللہ یعصمک۔ اس آیت کا مفہوم اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جتنے آپ کے دشمن ہیں ان سارے دشمنوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، تو لہٰذا وہ مکہ کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل یہ سب آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار تک پہنچ گئے، غار ثور، جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن ان کو وہ غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے کیا کیا؟ مکڑی کا جال جو سب سے کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جال کے ذریعے سے حفاظت کری، یعنی کہ بڑے بڑے فرشتوں کو اتار دیا نہیں، معمولی سی چیز سے اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا کہ میں اگر کسی کی حفاظت کرنا چاہوں تو معمولی سی چیز سے میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ جب 3-4 دن گزر گئے غار ثور میں، اس کے بعد مشرکین جو نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ اب تو وہ مدینہ پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ کیا سمجھے؟ اب تو وہ مدینہ 3 دن ہو گئے، 3 دن میں تو مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ مایوس ہو گئے تھے نا ایک کام سے۔ جو کام تھا ان کا مشن یہ تھا کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کو پکڑ لو، لیکن جب 3 دن گزر گئے تو ان کو یہ اب یقین ہو گیا کہ 3 دن میں تو آدمی مدینہ نہیں، مدینہ سے بھی آگے پہنچ جائیں گے، اتنا لمبا سفر تو نہیں مدینہ کا۔ تو اس لیے وہ لوگ مایوس ہو گئے اور پھر وہ ٹھنڈے پڑ کے بیٹھ گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی ہیں، ابھی بولو مکہ میں ہی ہیں۔ تو جب ان کا زور ٹوٹا اور وہ مایوس اور نا امید ہوئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا اب چلو مدینہ کی طرف، اب چلو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاموشی سے مدینہ کا سفر آپ نے شروع کیا، اونٹ پر آپ نے شروع کیا، سواری پر شروع کیا۔ یہ سفر بھی بڑا مشقتوں والا تھا اور بڑا پریشانی والا بھی تھا، کیونکہ ایک طرف دشمن کا بھی خوف تھا نا کہ دشمن ہمیں دیکھ نہ لیں، سارا مکہ آپ کی تلاش میں ہے، تو یہ دشمن کا بھی خوف تھا۔ اس لیے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکن بھی کافی ہوئی۔ جب آپ مکہ سے نکلے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو اس طرح طے فرمایا کہ ایک تو ہوتا ہے نا سیدھا راستہ طے کرنا، سیدھا راستہ، اور ایک ہوتا ہے گلیوں سے ہو کر جانا۔ دشمن کو کون سے راستے میں پکڑنا مشکل ہوگا؟ ہاں، گلیوں سے ہو کر جانا۔ کیوں ایسا ہے؟ کوئی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہو، آپ کو پکڑنا چاہ رہا ہو، اور آپ یہاں سے سیدھا بھاگیں تو وہ آپ کو پکڑ لے گا آسانی سے، اور اگر آپ گلیوں سے ہو کر بھاگیں، اس گلی میں سے اس گلی میں سے اس گلی میں سے، وہ آپ کو نہیں پکڑے گا۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زبردست قسم کی حکمت عملی طے فرمائی، اور آپ نے مکہ جانے کا سیدھا راستہ اختیار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے راستے کو زگ زیگ میں لے کر گئے۔ اس راستے کی تصویریں نقشے میں ملتی ہیں، تو نقشے میں پورا دکھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح راستہ طے فرمایا۔ تو وہ راستہ ایسے ہے، کبھی یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، یعنی نشانات کے ذریعے سے معلوم چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت عملی فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط بھی ہو رہی تھی۔ احتیاط بھی، جیسے کہتے ہیں نا بھائی اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائیں گے، لیکن خراب چیز سے بھی تو بچانا اپنے آپ کو۔ اگر کوئی یہ کہے میرا گلا خراب نہیں ہوگا، اللہ بچائیں گے، اللہ تعالیٰ میرا گلا ٹھیک رکھیں گے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، ٹھنڈی بوتل پی رہا ہے، تو اس کا گلا ٹھیک رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنی حفاظت کا کام بھی بولے سارے بولے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی طے فرمائی کہ سیدھے راستے پر نہیں گئے، کہ اگر کوئی دشمن پیچھے سے آنا بھی چاہے تو ہمیں آسانی سے نہ پکڑ سکے، لہٰذا آپ نے راستے کو زگ زیگ کیا، یعنی ادھر ادھر ایسے ایسے ترچھے سیدھا ترچھا سیدھا کرتے ہوئے آپ مدینہ کا راستہ طے فرما رہے تھے، مدینہ کا راستہ طے فرما۔ اس طرح آپ نے سواری پر ہی راستہ طے کر دیا۔ اچھا، ایک راستہ سیدھا سیدھا جانا آسانی سے پہنچتا ہے انسان، اور اگر گلیوں سے جائے تو آسانی سے پہنچتا ہے۔ ہاں بھائی سائم بھائی، آپ کو سیدھا سیدھا جانا ہے ایک جگہ، آپ سیدھے جا کر جلدی پہنچیں گے، آسانی سے پہنچیں گے، گلیوں سے ہو جائیں گے آسانی سے پہنچیں، تو تھکن کون سے راستے پر ہوگی؟ گلیوں سے آنے۔ تھکن کون سے راستے پر ہوگی محمد؟ ہاں بولو علی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ راستے کو کیا کیا تھا، ادھر ادھر سے گئے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ تھک بہت گئے تھے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا، مثال سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹے ناخن نہیں کاٹتے، میں پہلے ہی منع کیا، ناخن منہ میں انگلی رکھنا بھی نہیں چاہیے، منہ میں انگلی نہیں لے جائے گی۔ تو میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک راستہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، تو تھکن کون سے راستے میں ہوگی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا راستہ طے فرمایا، اس میں آپ کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، اور وہ سب کیوں تھا؟ دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے اس راستے میں آپ کو تھکن بھی اور سامان سفر بھی نہیں تھا۔ سامان سفر کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو نہیں لی تھی نا آپ نے، آپ خفیہ طور پر روانہ ہوئے تھے۔ سامان سفر تو وہ لیتا ہے جو پوری تیاری کے ساتھ جائے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموشی سے روانہ ہوئے، اس میں سامان سفر زیادہ نہیں تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں تھیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ 3 دن غار ثور میں رہے، اور وہاں سے مدینہ جا رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب دیکھو مثال ہے، آپ لوگ کہیں سفر پر جاتے ہو، کہیں بھی گھومنے جاتے ہو، تو آپ لوگ اپنے ساتھ کیا کیا رکھتے ہو؟ کھانے پینے کی چیزیں رکھتے نہیں رکھتے؟ ہر چیز رکھتے ہیں، کھانا بھی رکھیں گے، بسکٹ بھی رکھیں گے، ٹافی بھی رکھیں گے، ہر چیز رکھیں گے، اور سفر میں کھاتے ہوئے جائیں گے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں رکھا تھا، اس لیے تھکن بھی بہت ہوئی سفر لمبا ہونے کی وجہ سے، اور بھوک بھی لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر طے ہو رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک مدینہ اور مکہ کے درمیان آج بھی آبادی نہیں ہے، جنگل ہے زیادہ، آج بھی جنگل ہے، آبادی نہیں ہے زیادہ، اسی طرح کے جنگل، کھلا ویرانہ ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، آج بھی وہاں پہ آبادی نہیں ہے۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان کی جو ہے نا، جیسے کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو جو بچے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا آبادی راستے میں اتنی نہیں، کھلا علاقہ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی آبادی کم ہے۔ تو راستے میں چل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو بھوک کی چاہت تھی، کھانے کی چاہت تھی، سفر کی تھکن تھی، 3-4 دن ہو گئے تھے آپ گھر سے نکلے ہوئے، 4 دن تو ہو گئے نا تقریباً، یہ 3 دن غار حرا میں بھی، غار ثور میں بھی تو رہے ہیں۔ تو راستے میں آپ کو ایک خیمہ نظر آیا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی، ایک چھوٹا سا کچا گھر نظر آیا۔ اس زمانے میں لوگ اپنے گھر بڑے بڑے نہیں بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے۔ کیسے گھر بناتے تھے؟ چھوٹے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے دروازے کو دستک دی، وہاں سے ایک بوڑھی عورت نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے، ہم مسافر ہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، یہ میری بکریاں ہیں، اور یہاں پہ
بکریوں کے چارے کے بھی لیے کچھ ہمارے پاس نہیں کہ ہم بکریوں کو چارہ کھلائیں تو بکریوں میں دودھ آئے گا نا. بکریاں بھی بالکل ایسی کمزور ہیں, بکریوں میں دودھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بوڑھی عورت سے, ان کا نام تھا معبد. کیا نام تھا؟ ان بوڑھی خاتون سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں. تو بوڑھی کہنے لگی اس بکری میں دودھ ہے ہی نہیں, اس بکری میں دودھ آپ کیسے دودھ نکالیں گے؟ کیونکہ یہ بکری نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا. ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, ہم غریب لوگ ہیں اور ہم جنگل میں رہتے ہیں. یہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی, اگر بارش ہوں گی تو گھاس اگے گی, گھاس ہوگی تو بکری کھائے گی, تو پھر کیا بکری دودھ دے گی؟ بارشیں بھی نہیں ہیں, گھاس بھی نہیں ہے, چارہ بھی نہیں ہے, تو یہ بکری کمزور ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خاتون سے کہنے لگے, معبد سے, نہیں آپ اگر اجازت دیں تو ہم دودھ نکالیں گے. انہوں نے کہا نکال لیں, بہت اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ برکت رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کے اندر دودھ آ گیا, اس کے اندر دودھ آ گیا. پھر آپ نے اس بوڑھی خاتون سے کہا پیالہ لاؤ, وہ پیالہ لائیں. آپ نے اس پیالے میں دودھ نکالا. وہ بوڑھی خاتون حیران کہ یہ کون ہے, دودھ نہیں اور بکری میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کوئی اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں, یہ تو کوئی اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں, تو کوئی بڑے معلوم ہوتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ بھرا, پھر آپ نے پیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا. پھر آپ نے اس میں دوبارہ دودھ بھرا اور اس بوڑھی خاتون سے کہا آپ بھی پی لینا, اور آپ کے شوہر جو ابھی گھر سے کہیں باہر گئے ہیں ان کو بھی پلانا, ان کو بھی پلانا. بوڑھی خاتون اتنا خوش ہو گئی. خوشی کس بات کی تھی کہ یہاں تو بکری نے کئی دنوں سے دودھ ہی نہیں دیا تھا, ہماری بکری تو دودھ دے ہی نہیں رہی, اور ان کے ہاتھ پھیرنے سے بکری نے دودھ دے دیا, بکری میں دودھ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے سفر شروع کر دیا. کہاں کی جانب؟ مدینہ کی جانب. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب سفر کرنا شروع کیا تو بعد شام ہوئی تو بوڑھی خاتون کے شوہر گھر میں آئے. معبد خاتون تھی نا, ان کے شوہر نے آ کر دودھ دیکھا گھر میں تو حیران ہو گئے. کہنے لگے اپنی بوڑھی اور بیوی سے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو وہ اس خاتون نے معبد نے پورا واقعہ سنایا, پورا, کہ دو مسافر آئے تھے, مجھ سے کچھ کھانے کو کہہ رہے تھے, میرے پاس کچھ کھانے کو تھا نہیں. انہوں نے بکری قریب کری, بکری پر ہاتھ پھیرا تو بکری میں دودھ آ گیا. انہوں نے خود بھی دودھ پیا اور ہمیں بھی دودھ دیے. تو ان کی اس بوڑھی خاتون کے شوہر نے یہ کہا کہ یہ وہی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں جو مکہ میں آئے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں, چلو ہم بھی مدینہ چلیں گے ان کے پاس. پھر یہ دونوں بوڑھی اور وہ بوڑھے شوہر مدینہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا. تو یہ ان کا اسلام قبول کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت دیکھ کر کہ دیکھو یہ کوئی نیک آدمی ہے, کہ بکری جس میں دودھ نہیں ہے اور آپ کی دودھ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مدینہ کی جانب چل رہا ہے. ابھی آپ مدینہ نہیں پہنچے ہیں, راستے میں ایک دو واقعات اور بھی پیش آئیں, اس کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں. انشاءاللہ وہ واقعات آپ کو اگلی تعلیم میں بتائیں گے.